ایک بہت ہی اہم اور مورد ابتلا مسئلہ کہ کیا کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے. اس سے متعلق اور اس سے ملحقہ احکام اور تفصیلات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے لیے کم سے کم 2 درس ضروری ہیں. آج اس کا پہلا درس ہے. ایک دفعہ اگر تھوڑی سی دقت کر کے اور وقت لگا کر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو معاشرے میں اس قدر یہ مسئلہ اس وقت مورد ابتلا ہو چکا ہے، عامۃ البلوہ ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ لوگوں کے پاس بھی اس قسم کے مسئلے سننے میں آئیں گے. تو ایک دفعہ ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو سن لیا جائے تاکہ اس مسئلے کی تمام جزیات سے آگاہی ہو جائے. اچھا، سب سے پہلی تو چیز ایک دیکھیے یہ کہ ویسے تو اجازتوں کا یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ ہر انسان دیکھا جائے آزاد ہے، لڑکی بھی آزاد ہونی چاہیے، اس کی ایک اپنی زندگی ہے. وہ ولی سے اجازت جو ہے وہ کیوں لے یا کسی سے اجازت کیوں مانگے؟ دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک بات ہے، ورنہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جہاں پر ہر طرح کی اس قسم کی آزادی ہے وہاں پر بھی کس قدر چیزوں کے متعلق جو ہے آپ آزاد نہیں ہیں. کسی جگہ ایسے آپ جہاں سے دوسرے کی یعنی کچھ ایسی وہاں پہ قوانین ہیں کہ آپ جگہ جگہ خود کو ان قوانین کے اندر جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو اللہ نے بھی ویسے انسان کو آزاد خلق کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پابندی لگائی ہیں خود اللہ ہی نے کہ کہیں کہیں تمہاری آزادی تم سے لے لی گئی ہے. تو آگے چل کے ابھی تفصیل اس کی آئے گی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے سوائے اس کے کہ کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین ہو جائے، یا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توضیح المسائل میں دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہی 10 11 12 نجاستوں سے زیادہ نہیں ہے. دیکھا جائے قانون یہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے سوائے ان 8-10 چیزوں کے. تو اس طرح سے دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے. دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف مخصوص چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کسی جگہ آزادی ہے تو پوری 100% آزادی ہے، نہیں، کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں. کوئی چیز پاک ہے ایسا نہیں، ہر چیز پاک ہے، نہیں، کچھ نہ کچھ نجاسات موجود ہیں. دنیا کی ہر چیز حلال ہے لیکن نہیں، کچھ نہ کچھ حرام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو، کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو. یہ ایک عمومی طور پر ایک چیز ہے جو ہم نے شروع میں عرض کر دی کہ انسان ایسا نہیں کہ آزاد ہے تو آزادی کا نعرہ لگا کے ہر طرح کی آزادی، ایسا نہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، یہ حق ولایت، مولا، ولایت، یہ سب ایک ہی چیزوں سے ایک ہی طرح کے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ کا حق ولایت یعنی اللہ سب کا ولی ہے، یہ تو اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے حق ولایت کو نبی میں منتقل کیا. نبی کے پاس النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہر شخص کے جان و مال و اولاد پر اس سے زیادہ نبی کا حق ہے. یعنی ہماری اولاد پر ہمارا حق نہیں ہے، اتنا نہیں ہے جتنا نبی کا حق ہے. کسی بھی شخص کی حتیٰ کہ بیوی کو بھی نبی طلاق دے سکتے ہیں، یعنی اتنا ان کے پاس حق ہے. یہ اولاد بھی ہماری اگرچہ اولاد ہے لیکن اس کے اوپر زیادہ حق نبی کا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یعنی تمام لوگوں کے مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، زیادہ ولایت رکھتا ہے. یعنی یہ آپ دماغ میں ایک چیز بناتے جائیں، اللہ کی ولایت، اور اللہ کی ولایت منتقل ہوئی نبی میں. اچھا، پھر نبی سے امام کے پاس حق ولایت آیا. امام کے پاس امام کے پاس جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جو آپ آیت ولایت سنتی ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں.
امیر المومنین سے یہ حق ولایت تمام ائمہ میں یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا۔ اب ائمہ کے پاس تمام وہ حق ولایت ہیں جو نبی کے پاس ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے غیبت جب کیونکہ زمانہ آ گیا ہے، اب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جو حق ولایت ہے، امام کا حق ولایت، یہ کہاں جائے گا؟ یہ فقیہ کس کا کچھ حصہ، فقط کچھ حصہ فقیہ جامع شرائط کے پاس آتا ہے، فقیہ جامع شرائط کے پاس، یعنی وہ فقیہ کی جس کے پاس تمام شرائط موجود ہوں اس کے پاس بھی یہ حق ولایت کا کچھ حصہ آتا ہے۔ غیبت میں یہ والا حصہ فقیہ جامع، اس کے الگ دلائل ہیں جو کہ ابھی ظاہر ہے ہمارا موضوع نہیں۔ یہاں تک کہ اسی حق ولایت کے تحت مثلا ابھی آگے چل کر، آج تو نہیں، شاید اگلی کسی نشست میں آئے گا، مثلا کوئی شخص ہے وہ نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے اپنی بیوی کو، کوئی حق اس کا پورا نہیں کر رہا ہے، دوسرے ملکوں میں شہروں میں کہیں جا کر بس گیا ہے، یہاں پہ اس نے معلق کر کے رکھا ہوا ہے لڑکی کو، یا مثلا ظلم و زیادتی اس کے اوپر کر رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں کہ اب وہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق پورے کرتا ہے۔ اب تو یہ اس کی زندگی تو مختل ہو کے رہ جائے گی، نہیں یہ کیا کرے گی؟ اب یہ فقیہ جامع شرائط کے پاس جائے گی۔ فقیہ اس حق ولایت جو کہ غیبت امام میں فقیہ جامع شرائط کو حاصل ہے، اس کے تحت وہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے طلاق کا صیغہ جاری کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں کافی پروسیجر انوالو ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ وہی حق ولایت ہے جو فقیہ کے پاس بھی آتا ہے۔ اچھا، فقیہ کے پاس کتنے حقوق ہیں؟ اس میں ایک مصداق یہ بھی ہے کہ اس کی بڑی بحث فقہاء میں ہے کہ جس میں حکومت کا حق کرنا بھی اس کا شامل ہے یا نہیں ہے، یا صرف امور حزبیہ تک ہے، خالی امور حزبیہ اس کی، یعنی بہت ذرا اس کی کمتر، یعنی فقیہ کے پاس ولایت تو ہے جسے ولایت فقیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تقریباً ہر فقیہ کے پاس وہ ولایت ہے، لیکن حکومت بھی اس کے پاس آ جائے، حکومت کرنے کا بھی حق، اس میں علماء کے جو مختلف اس میں علمی ان کے اختلافات بھی ہیں آپس میں، تو اختلاف نظر اس میں پایا جاتا ہے اس سے قطع نظر، لیکن حکومت سے لے کر اور نچلے درجے تک صرف اختیارات میں کچھ اختلاف نظر ہے، ورنہ فقیہ کی ولایت ثابت ہے۔ تو بہرحال فقیہ جامع شرائط کے پاس یہ والا حق آتا ہے۔ اچھا، فقیہ جامع شرائط کے پاس فقط کچھ حصے میں، ایسا نہیں کہ پورے امامت کے ساری چیزیں ان کے پاس منتقل ہو گئی، یعنی کچھ حقوق ہیں اس طرح کے جو ولایت کے جو کہ فقیہ کے پاس آئیں۔ اچھا، کیا عام اشخاص میں سے بھی کچھ کے پاس کسی پرسنٹیج کی حد تک حق ولایت آتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں ولایت کے موضوع پر ہمیں جانا کہاں پر ہے؟ کماری لڑکی کے لیے اس کا ولی، یعنی ولایت جس کے پاس ہے اس کماری لڑکی کی، اس کی اجازت لینے کا مسئلہ۔ تو جی ہاں، والدین۔ اچھا، والدین میں جہاں کہیں بھی آج بھی باپ کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہمیشہ، یا والدین سے مراد یہ ہے کہ باپ، ویسے تو یہ کہ ماں اور باپ، ماں کے پاس اس لحاظ سے کوئی حق ولایت نہیں ہے، ابھی آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن باپ اور دادا ان کے پاس کچھ اتھارٹی آتی ہے۔ نابالغ اگر ہیں تو ان کے پاس فلی اتھارٹی ہے، اور اگر بالغ کے حوالے سے ہے تو صرف بالغ لڑکی جو کہ کنواری ہو اس کی نکاح کے سلسلے میں ان کے پاس کچھ اتھارٹی ہے۔ تو یہ حق ولایت اللہ کے حق ولایت سے لیتے ہوتے کمتر ہوتے یہاں تک کہ والدین کے پاس آ گیا۔ والدین سے مراد، یعنی والدین کا لفظ اتنا صحیح نہیں ہے، یعنی ولی سے مراد باپ اور دادا ہیں۔ اچھا، اب جو اولاد ہے، اب اس کو یوں اگر ہم تقسیم کر لیں کہ جس طرح کمپیوٹر آپ سے بہت سارے آپشنز پوچھتا ہے، تو اس کو تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے چلنا پڑے گا ہمیں کہ تاکہ آپ کو مسئلہ بالکل سمجھ میں آئے۔ اولاد ہے، اس کی 2 اقسام ہوں گی ویسے، ایک تو ہے بالغ اولاد، ایک ہے نابالغ اولاد۔ اچھا، اس کے اندر بھی وہ اقسام آئیں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور لڑکی میں بھی یہ ہوگا کہ کنواری ہے یا غیر کنواری، یعنی یہ تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی، تو لیکن آپ کو مسئلہ اس پر سمجھ آئے گا۔ نابالغ پر حق ولایت، دیکھیے نابالغ کے اوپر مکمل حق ولایت ہے ولی کا، بالاستقلال، فل اتھارٹی کے ساتھ۔
یعنی نابالغ کے بہت سارے مالی امور ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے مثلاً کہ شوہر و بیوی میں طلاق ہو گئی، یا مثلاً بچے کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا، دادا کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو ماں خود بخود یہ سوچ لیتی ہے کہ اب تو میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، تو تمام بچے کے مالی امور بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. ماں کے پاس کوئی حق ولایت نہیں، مالی بھی نہیں ہے اور شادی کرنے کا بھی نہیں. ابھی آگے چل کر اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی. تو نابالغ، اچھا اب پھر کیا کریں؟ ماں سے زیادہ تو اس وقت کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. اب آسان اس کا حل ہے، اصلاً اس کے پاس ماں کے پاس نہیں ہے یہ، لیکن ماں یہ والا اپنا کیس لے کے حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ بھائی یہ حالات ہیں اور کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے اموال بھی ہیں نابالغ بچے کے، اس کو ملنے والے پیسے ہیں، تحفے ہیں، باپ جو میراث چھوڑ کے گیا ہے وہ ہے، ماں خود سے تصرف نہیں کر سکتی اس کے اوپر. تو حاکم شرع اس کو اجازت دے دے گا ماں کو کہ میں تمہیں اس بچے کا نگرانی میں دیتا ہوں، ایک لحاظ سے کہا جائے کہ اس کی ولایت تمہیں دیتا ہوں، یعنی اختیار اس کے پاس آ جائے گا. یا کوئی اور بھی، مثلا ماں اگر اس قابل نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کوئی اور رشتہ دار بھی، چچا ماموں وغیرہ جو بھی ہیں، وہ اس حاکم شرع جس کو بھی مقرر کرے وہ پھر بچے کے امور کی، مالی امور کی نگرانی کریں گے. یعنی نابالغ پر ویسے حق ولایت جب تک اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، ماں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس سلسلے میں، اور باپ اور دادا اگر موجود ہیں تو پوری کی پوری اتھارٹی ان کے پاس ہے. ماں اگر کچھ کرے گی تو سب کچھ ان لوگوں سے پوچھ پاچھ کے کرے گی، اور وہ اگر موجود نہیں ہے تو حاکم شرع کے پاس جائے گی، اس سے اجازتیں لے گی، وہ اجازت دے دے گا تو پھر یہ تصرف کر سکتی ہے اس میں، یعنی جو بھی بچے کے امور میں ان کو خرچ کرنا ہے اپنی طرف سے، جو بھی اس کی مصلحتوں میں وہ اس کے مطابق کرے گی. تو نابالغ پر حق ولایت. اچھا نابالغ پر کب سے کب تک حق ولایت ہے؟ دیکھیں نابالغ کی رینج تو بہت بڑی ہے نا، یعنی 1 گھنٹے کا بچہ بھی نابالغ ہے جو بھی پیدا ہوا ہے، اور لڑکا ہے تو 15 سال مکمل ہونے پر، ویسے وہ اور علامت بلوغ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم فی الحال عمر کے اعتبار سے کہیں تو 15 سال سے 1 دن پہلے تک بھی مثلاً وہ نابالغ ہے. تو نابالغ کی رینج اس حد تک ہے. نابالغ کا اپنے امور پر اختیار نہیں ہے، اور مکمل اختیار جو ہے وہ اس کے ولی کے پاس ہے. تو اور لڑکی اگر ہے تو لڑکی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ 9 قمری سال مکمل ہونے تک، اور جب تک وہ رشیدہ نہ ہو جائے، یعنی اتنی سمجھ بوجھ اپنی اچھائی برائی کے حوالے سے اس کے اندر نہ آ جائے، تب تک وہ اس طرح سے خود مختار نہیں ہوتی. تو بہرحال نابالغ پر کب سے کب تک حق ولایت ہے؟ جب تک اس پورے پیریڈ میں جب تک وہ نابالغ ہے. بالغ پر حق ولایت کیا ہے؟ مثلا ایک لڑکا بالغ ہو گیا، بالغ پر سے پہلے ہم لڑکے کا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں. بالغ لڑکے پر حق ولایت. تو بالغ لڑکے پر کوئی حق ولایت کسی کا نہیں، نہ باپ کا ہے، نہ دادا کا ہے، نہ ماں، نہ کوئی اور رشتہ دار، کچھ نہیں ہے. پورے کا پورا اس کو اپنے اختیار ہے. یہ جس طرح سے چاہے اپنے مال کو خرچ کر سکتا ہے، جہاں چاہے خود سے شادی کر سکتا ہے، کوئی چاہے سب لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تب بھی. ابھی ہم قانونی زبان میں بات کر رہے ہیں، ورنہ اس لحاظ سے تو یقیناً یہ بات ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ بالغ رشید جو ہو جائے اس کے اوپر کسی کا حق ولایت نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا، ان کے ظاہر ایک خاندان کے بزرگ ہیں، اب اس نے صرف یہ قانون پڑھ لیا یا سن لیا کہیں سے کہ مثلا اس کے اوپر تو کسی کی ولایت ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے وہ، تو وہ سب کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہر چیزیں کرنے لگے، تو ٹھیک ہے قانونی زبان میں تو اس کو اجازت ہے، لیکن وہ تمام برکتیں جو بزرگوں کی نصیحتوں کے اندر جو اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کرے گا تو پھر خود ہی بھگتے گا وہ. جس طرح سے کہا جاتا ہے نا اس کے اندر استخارے کے اندر، ٹھیک ہے استخارہ ابھی تو جیسے کسی بھی تاریخ میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کوئی جو مکروہ تاریخیں، مکروہ تاریخوں میں بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، یا مثلا قمر در اقرب والا مسئلہ ہے تو اجازت تو ہے. وہ کہے گا دیکھیے جائز تو لکھا ہوا نا، مکروہ ہی تو ہے، تو بس پھر یہی ہوگا کہ ظاہر ہے جو دنیاوی نقصانات ہیں تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے. مثلاً بچے لولے لنگڑے پیدا ہو رہے ہیں، دماغی مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہو رہے ہیں تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا.
یعنی اگر تم نظر انداز کرو گے ان چیزوں کو، اسی طریقے سے بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو گے، اپنی مرضی چلاؤ گے، ظاہر ہے تم اس وقت جوش و جذبات کے عالم میں ہو، جو اپنا جو بھی تمہارا وہ ہے سلسلہ، لیکن کیا ہے کہ بزرگوں کو نظر انداز کرنے سے بے برکتیاں آتی ہیں اور بہت سارے اس میں قباحتیں ہیں جو بھی آگے چل کر بھی کچھ ذکر ہوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز آتی ہے ذہنی معذور اور پاگل، اس کے اوپر حق ولایت۔ اچھا، اس میں عمر کا بھی نہیں ہے، نابالغ بالغ کا بھی نہیں، مثلا پاگل اگر مثلا 50-60 سال کا بھی ہے تب بھی وہ، یا ذہنی معذور، یہ ہمیشہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس پوری اتھارٹی ان کی یہ ان کے ولی کے پاس ہوتی ہے، یہ عمر کے اعتبار سے چاہے 50 سال کے ہو جائیں، 60 سال کے ہو جائیں، 70 سال کے ہو جائیں، ذہنی معذور یا پاگل ٹائپ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی، یہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ عمر کے اعتبار سے یہ تو بالغ ہے تو بالغ کے احکام کے لحاظ سے ان کا طریقہ کار ہوگا، نہیں، یہ نابالغ کے حکم میں ہوتے ہیں، ذہنی معذور اور پاگل۔ اچھا، اب اور آگے چلتے ہیں، بالغ لڑکی پر حق ولایت، یہ ہے سب سے، یہاں تک ہم اس کو ہوتے ہوتے تقسیم کرتے ہوئے یہاں تک لے آئے آپ کو، بالغ لڑکی پر حق ولایت۔ اچھا، بالغ لڑکی پر حق ولایت اس کے شادی بیاہ کے حوالے سے ہے، ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے، ظاہر ہے ابھی ہم مالی امور ان کی طرف نہیں جا رہے ابھی، کیونکہ وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 اقسام بنیں گی، کنواری اور غیر کنواری۔ اچھا، پہلے ایک چیز اور بیان کر دی جائے، یہ جاننا یوں بہت ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں ہم اکیلے نہیں رہ رہے ہیں، یہاں بہت ساری اور مسلمان فقہ ہیں جس کے اندر زندگی گزارنا ہوتی۔ اچھا، آپ انڈیا، پاکستان یا ان علاقوں کے اندر ہیں تو یہاں پر رہنے والوں کی بھی چیز دیکھی جائے گی کہ یہاں کون سے افراد کی اکثریت یہاں پر رہتی ہے۔ جیسے پاکستان، انڈیا ہے، یہاں پر فقہ حنفی کی اکثریت ہے، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں، جو اور دیگر ممالک ہیں وہاں پر دیگر فقہوں کی اکثریت ہے، مثلا فقہ حنبلی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، اور کیونکہ یہ اس طرح کی جو مسالک کے درمیان جو شادیاں ہیں وہ بھی اس طرح سے ہو رہی ہیں اور وہاں پہ بھی اجازتوں کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ بھی معلوم ہو، اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ ان دیگر فقہوں کے اندر کیا حکم ہے۔ تو بہرحال فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی میں حق ولایت لڑکی کے ولی کو حاصل ہے، لڑکی کے ولی کو ان کے پاس حق ولایت ہے، یعنی یہ وہ تقریباً فقہ حنبلی، شافعی اور مالکی کا نظریہ وہی ہے جو فقہ جعفری کا ہے، فقہ جعفری میں اکثریت علماء کا ہے۔ تو لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اندر فقہ حنفی شامل نہیں۔ فقہ حنفی میں حق ولایت کیا ہے؟ فقہ حنفی کے اندر ولی کی اجازت لینا لڑکی کے لیے لازم نہیں۔ حق ولایت لڑکی کی شادی کے، لڑکی اگر عاقلہ اور بالغہ ہے اور رشیدہ ہے تو وہ خود سے ڈیسیجن لے سکتی ہے اور کسی سے بھی شادی کر سکتی۔ تو فقہ حنفی میں حق ولایت کا مسئلہ نہیں، اس وجہ سے یہاں پر اکثر ایک زمانے میں بہت اچھلا تھا پاکستان میں مسئلہ، اور لاہور کا ہائی کورٹ ہے، اس نے ایک ڈیسیجن لیا تھا، تو بہت زیادہ ہنگامہ ایک اس کے اوپر ہو گیا تھا، کیونکہ فقہ حنفی کے خلاف ایک لحاظ سے ڈیسیجن آیا تھا۔ تو فقہ حنفی کے علماء نے کافی اس پر شور بھی مچایا تھا کہ ہماری فقہ کے تو اصلاً خلاف ہے، کیونکہ ان کے ہاں بہرحال یہ کہ ولی کی اجازت نہیں، واجب نہیں ہے لینا، وہ ویسے کرتے ہیں وہ کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے، لیکن اصلاً نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی میں حق ولایت کا مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا، اور باقی 3 فقہ ہیں اس میں ان کا وہی مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے۔ فقہ جعفری میں حق ولایت، فقہ جعفری میں جی ہاں حق ولایت کماری لڑکی کے اوپر باپ کا ہوتا ہے۔ اور پہلے ایک چیز اور بھی بیان کر دی جائے، یہ جو مسلمان فقہوں کا ہم نے بیان کیا تھا، اس میں قانون ہے، بہت کارآمد قانون ہے، اس کا نام ہے قانون الزام۔ قانون الزام ایک اصول فقہ کا ایک قانون ہے، اس کے معنی یہ نہیں کسی پر الزام لگانا، بلکہ الزام کے معنی کسی چیز کا لازم ہو جانا، یعنی ہر فقہ کا ماننے والا اپنی فقہ کے اوپر عمل کرے گا۔ مثلا فقہ حنفی کا کوئی ماننے والا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہمارے لحاظ سے تو طلاق کہنے سے طلاق اس طرح سے نہیں ہوتی، غصے کے اندر، اور تو دیکھا جائے ہماری فقہ کے لحاظ سے تو یہ تو ابھی تک اسی شخص کی بیوی ہے تو اس سے شادی بھی نہیں کر سکتے، لیکن قانون الزام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی فقہ کے مطابق اس کو طلاق دے دی ہے کسی بھی عورت کو،
تو اب یہ آزاد ہو جائے گی، یعنی اس کو آزاد سمجھا جائے گا، چاہے ہماری فقہ کے تحت صحیح طلاق ابھی نہیں ہوئی اور یہ اسی شخص کی بیوی ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنی فقہ کے مطابق طلاق دے دی ہے تو اس سے کوئی بھی شیعہ مرد جا کر شادی کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں قانون الزام. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ کاماری لڑکی کے مسئلے میں بھی کہ وہ کاماری لڑکی جو ہے، ابھی آگے چل کر بہرحال اس کا مسئلہ تفصیل سے آئے گا، لیکن ابھی صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ مسلمان فقہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں، کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اپنی فقہ کا کیا مسئلہ ہے. اپنی فقہ کا، اس کی فقہ اگر وہ ایسی فقہ کو فالو کرتی ہے کہ جس میں باپ کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی شیعہ لڑکا اس سے شادی کر سکتا ہے بغیر باپ کی اجازت کے، مثلا اگر وہ فقہ حنفی کی پیروکار ہے. لیکن حنبلی، شافعی، مالکی اگر فقہ کو فالو کر رہی ہے وہ، تو پھر وہ یعنی اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فقہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. قانون الزام ایک چیز کہلاتی. اچھا، قانون الزام عبادات وغیرہ میں نہیں چلتا ہے، یہ قانون الزام چلتا ہے معاملات میں. معاملات میں قانون الزام یعنی اچھا، کیونکہ نکاح خود ایک معاملہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک ڈیلنگ ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کے اندر قانون الزام جو ہے وہ چلے گا. اور اگر فقہ حنفی والی کوئی لڑکی ہے، وہ کسی سے مثلا شادی کرنا چاہ رہی ہے تو یہ شیعہ لڑکا اس سے شادی کر سکے گا اس لحاظ سے، اگر باپ کی اجازت نہیں بھی ہے، اگر وہ فقہ حنفی کی پیروکار ہے. اچھا، اس میں ضمنی فقہ بھی ظاہر ہے اس لحاظ سے آ جاتی ہیں. اب یہ میں سب کی اس میں نہیں جا رہا کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں اور بریلوی اور دیوبندیوں والی تقسیم اور یہ اس طرح سے، وہ بہت زیادہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے علماء خود اس کو اپنے طور پر دیکھیں گے. تو بہرحال اچھا، مختلف ممالک میں اذن ولی کا جو مسئلہ ہے فقہوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ پاکستان انڈیا ہے، اس میں فقہ حنفی ہے، اور اگر جو فقہ مالکی ہے یہ مختلف مصر میں ہے، اور سوڈان اور یہ جو افریقن کنٹریز ہیں وہاں مالکی فقہ زیادہ چلتی ہے. حنبلی فقہ جو ہے مثلا سعودی عرب کے اندر حنبلی فقہ ہے، UAE میں حنبلی فقہ ہے، اور جو اور مختلف چھوٹی عرب ریاستیں ہیں ان کے اندر حنبلی فقہ ہے. فقہ شافعی ہے وہ مثلا انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں فقہ شافعی چلتی ہے. تو یعنی جس جگہ بھی آدمی ایسا کوئی اقدام کرنے جا رہا ہے وہ اس ملک میں دیکھے کہ کون سی فقہ کے تحت اس کو عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ولی کی اجازتوں کا مسئلہ ہوگا. یعنی کیونکہ مختلف ممالک میں مختلف فقہیں پریکٹس کی جاتی ہیں تو وہاں کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ غیر شیعہ لڑکی اگر شیعہ ہو جائے لیکن اس کا اظہار نہیں کرے. اچھا، اب ظاہر ہے مثلا کسی شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی اور یہ خود مثلا شیعہ ہو گئی ہے لیکن فی الحال اظہار نہیں کر رہی، اور وہ جو اس کے ایک فیملی ہے وہ شیعہ گھرانے میں مثلا شادی کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہے باپ، تو کیا یہ کر سکتی ہے وہ کہ بھائی یہ اظہار نہ کرے، ابھی مثلا غیر شیعہ بنی رہے، اور اس لحاظ سے یہ کیونکہ اس کی پوری فیملی اپنی تو غیر شیعہ ہے، مثلا فقہ حنفی کی پیروکار ہے، تو یہ اس میں فقہ حنفی میں باپ کی اجازت ضروری نہیں، تو یہ جا کر شادی کر لیں، اور جب یہ شادی ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ اظہار کر دے اپنے شیعہ ہونے کا، اور پھر تو ظاہر شادی ہو چکی ہوگی تو اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے گا. جیسے کہ مثلا کوئی سنی عورت ہو اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ شیعہ ہو جائے تو پچھلا نکاح ہی اس کا صحیح سمجھا جاتا ہے. تو لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، غیر شیعہ جب جیسے ہی جس وقت عقل کے مطابق اپنی پوری یہ شیعہ مذہب کو قبول کر لے گی، اسی وقت اس کے اوپر تمام احکامات آ جائیں گے شیعہ ہونے کے. شیعہ ہونے کے تمام احکامات چاہیے اظہار کرے یا اظہار نہ کرے، یعنی اس لحاظ سے اس کے اوپر باپ کی اجازت لینا ضروری رہے گی ان مسائل کے تحت جو بھی آگے چل کر آئیں گے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتی کہ میں تو اظہار کر ہی نہیں رہی ہوں ابھی، اور ابھی میں سنی رہتے ہوئے جو ہے کیونکہ اس میں فقہ حنفی میں باپ کی اجازت نہیں ہے تو ابھی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اظہار کر دیں گے، تب تک تو شادی ہو چکے گی ہماری. نہیں، ایسا نہیں، اس کا اظہار وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دل سے کوئی بھی مذہب کو قبول کر لے تو وہ اس کے اوپر احکامات اسی لمحے اسی سیکنڈ پر آ جائیں گے. یعنی اب یہ شیعہ لڑکی سمجھی جائے گی اور اس میں وہ دیکھے گی کہ ہماری فقہ کے اندر ہماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں. تو یہ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ ایک ضمنی چیز آتی ہے اور بہت سے لوگ اس قسم کی خیالی پلاؤ دماغ میں پکا کر اور اس کے مطابق اقدام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے، ننیال والوں کا حق ولایت.
ننیال والوں کے پاس کبھی کوئی حق ولایت نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ نانا کے پاس، نہ نانی کے پاس، نہ ماموں کے پاس، نہ خالہ کے پاس، نہ ماں کے پاس. نانا یعنی ننیال والوں کے پاس کوئی حق ولایت نہیں، نہ مالی امور میں کوئی حق ولایت ہے، اور نہ شادی بیاہ کے معاملے میں کنواری لڑکی کے پاس کوئی حق ولایت ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جناب وہ طلاق ولاق ہو گئی ہیں اور بچے سارے ماں کے ساتھ آ گئے، وہ ننیال میں اپنے رہ رہے ہیں، وہیں پل بڑھ رہے ہیں. لیکن جب شادی کے لیے معاملہ کی بات آئے گی تو اب یہ نانا جو ساری زندگی اس نے ایک لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور اس وقت فی الحال سب سے زیادہ وہ ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہیں اس کے، ظاہر ہے اتنے اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن حق ولایت ان کے پاس پھر بھی نہیں ہے، وہ باپ ہی کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے. تو ننیال والوں کے پاس کبھی کوئی حق ولایت نہیں ہوتا ہے. ددیال میں جو حق ولایت ہے وہ صرف باپ اور دادا کے پاس ہے، چچا کے پاس نہیں ہے، تایا کے پاس نہیں ہے، بھائیوں وغیرہ کے پاس نہیں ہے. ددیال میں حق ولایت بھی سب کے پاس نہیں ہے، بس صرف باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ بھی آتا ہے اس کے اندر. یہ بہت سارے لوگ امام خمینی کی جو توضیح مسائل ہے اس سے بہت سے غیر شیعہ حضرات پوسٹیں نکال کر دکھاتے ہیں کہ کیا ولی نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے؟ تو تمام شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی کے پاس یہ مکمل اتھارٹی ہے کہ وہ نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے. کسی مصلحت، ظاہر مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے جس میں بچے کی مصلحت ہو، اس کے تحت دیکھتے ہوئے وہ نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے. اچھا، خود یہاں پر ظاہر ہے نابالغ کے نکاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ ازدواجی تمام معاملات کی بھی اس سے اجازت مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں، یعنی صرف نکاح کرنے کی حد تک مل جاتی ہے اجازت. باقی ظاہر ہے کہ جب تک وہ بلوغ اور رشد اس کے اندر نہ آ جائے جسمانی اعتبار سے، تب تک ازدواجی امور کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ولی نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے؟ تو ہماری فقہ کے مطابق کر سکتا ہے، اور سنی فقہا کی بھی بہت بڑی اکثریت ہے جو اس بات کو کہتی ہے کہ جی ہاں کر سکتا ہے. اچھا، یہ مسئلہ یہاں پر مس یوز کیسے ہوتا ہے، ابھی ہم آگے چل کر اس کا تذکرہ کریں گے. مس یوز جیسے کہ مثلا جائیداد خاندان سے باہر نہ چلی جائے، اب 5 سال کی بچی کا مثلا 50 سال کے آدمی سے نکاح کر دیا. یہ اس میں ابھی آگے چل کر اس کی میں تفصیل بیان کروں گا کہ اگر اس قسم کے نکاح ہو بھی جائیں تو وہ کس طرح سے فسخ بھی کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن اصلاً ولی کے پاس فل یا اتھارٹی ہے، فل یا اتھارٹی. یہ تیسرا گروہ ہٹا دیجئے گا، اس میں سے لفظ لکھا ہوا ہے نیچے کا بس پڑھیں. یعنی نابالغ لڑکی کے لیے ولی کے پاس بالاستقلال ولایت ہے، فل اتھارٹی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکتا ہے اس کو. یعنی وہ نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکے کا بھی نکاح وہ اس کی نابالغیت کے زمانے میں کسی سے کر سکتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ایک بات. اچھا، بالغ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی اس نکاح کو ان کو ختم کرنے کا اختیار ہے، مثلا ان کو نہیں پسند آ رہا یہ رشتہ. تو یہاں پر دیکھیے بالغ، یہ مسئلہ لڑکوں کے لحاظ سے اتنا زیادہ پیش نہیں آتا کیونکہ لڑکوں کے پاس تو ویسے بھی ایک لحاظ سے طلاق دینے کی اتھارٹی اس کے پاس موجود ہے. مثلا باپ اس کو نہیں بھی پسند آ رہا اور بالفرض رشتہ نکاح جو صحیح بھی اگر ہو جائے تب بھی اس کو طلاق دینے کا اختیار ہے. تو لہٰذا لڑکوں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لڑکی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ بچپن اپنے نابالغیت کے زمانے میں اس کا نکاح کر دیا تھا باپ یا دادا نے، یہ اس کو بعد میں کینسل کر دے اور یا اس کو کہہ دے کہ بھائی مجھے تو یہ رشتہ پسند نہیں آ رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ چیز آتی ہے. اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ نابالغ لڑکی کے نکاح کے وقت ہی اس میں کوئی خرابی تھی، اسی وقت ہی خرابی، جس وقت یہ نکاح کر رہا تھا باپ. خرابی کیا تھی؟ مثلا جائیداد کے لالچ میں کر رہا تھا. یہ کوئی بھی عقل اور شرع یہ نہیں کہتی کہ جائیداد کے لالچ میں کہ جائیداد کہیں باہر نہ چلی جائے تو اپنے کسی بھی بھانجے بھتیجے سے مثلا باپ جو ہے اس کا نکاح کر دے. ویسے میں نے کہا کہ لڑکی 5 سال کی اور وہ 50 سال کا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ابھی سے ہی اس میں خرابی، یا مثلا ابھی سے ہی چور ڈکیت قسم کا کوئی ہے اس سے اس نے نکاح کر، ابھی سے ہی اس میں خرابی. تو یہ لڑکی جیسے ہی بالغ ہوگی یہ اپنے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، بلکہ ختم کرنے سے زیادہ مناسب لفظ یہ ہوگا کہ نکاح کو اس کو فسخ کرنا کہتے ہیں.
فے سین خے، فسخ، فسخ کر دینا، نکاح کو فسخ. تو یہ نکاح کو یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، نکاح اس کا ختم ہو جائے گا اگر لڑکی اس کو پسند نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بھائی میں تو اس قسم کے رشتے سے جو ہے وہ تیار نہیں. لیکن یہ کس وقت ہے کہ جب وقت نکاح، جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت سے ہی اس رشتے کے اندر خرابی تھی اور باپ نے پھر بھی کر دیا، دادا نے پھر بھی کر دیا. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ اس کے اندر شیخ یہ بنتی ہے اگر نکاح کرتے وقت تو کوئی خرابی نہیں تھی لیکن اس کے چند سال بعد اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے ہر آدمی شروع سے تو خراب نہیں ہوتا، اس وقت کوئی خرابی نہیں تھی لیکن مثلا یہ تو ابھی نابالغ تھی، جب یہ 15 سال کی ہوئی، 10 سال نکاح کو گزر گئے، وہ لڑکا بھی مثلا جو ہے وہ بڑا ہو گیا، اب جو وہ خراب نکل گیا، بعد میں وہ بعد میں مثلا شرابی ہو گیا، وہ ڈکیت ہو گیا، وہ اور کوئی اغوا برائے تاوان والا قسم کا جو ہے کوئی چیز ہو گیا وہ شخص. تو اب کیا اس لڑکی کو بعد میں جب یہ بالغ ہوئی تو دیکھا کہ یہ آدمی اس وقت تو نہیں صحیح تھا لیکن 10 سال بعد مثلا خراب ہو گیا، تو کیا تب بھی اب یہاں پر لڑکی اس لحاظ سے مجبور ہے کہ یہ اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی؟ اچھا، ختم نہیں کر سکتی کے معنی یہ ہے کہ اب اسی طریقے سے ہوگا جیسے دیکھیے نکاح کو ویسے بھی تو کہا جاتا ہے نا ایک جوئے کی طرح سے ہے. اب مثلا آج ایک آدمی صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے جس سے عام عقد دائمی کریں گھر والے مل کر بھی باپ کی اجازت سے جو شادیاں ہوتی ہیں 10 سال بعد وہ خراب ہو گیا اور شرابی ہو گیا، تو پھر اس لڑکی کو اتھارٹی تھوڑی مل جاتی ہے ابھی شرابی ہو گیا تو بس میں اپنا نکاح خود ختم کر لوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی خرابی نہیں تھی اور یہ نکاح کے کچھ عرصے بعد جا کے وہ اس شخص کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو اب یہ لڑکی اس لحاظ سے یہ اپنے نکاح کو خود سے ختم نہیں کر سکتی. البتہ اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بڑی کوئی خرابیاں ہوں تو بہرحال ایک پروسیجر ہوگا حاکم شرع کے تھرو اس سے طلاق وغیرہ لینے کا، لیکن اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی. وقت نکاح ہی نابالغ میں کوئی اگر خرابی تھی تو یہ بلوغ کے بعد اسے ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر بعد میں خرابی پیدا ہو گئی تو جس طریقے سے عام طور پہ بھی شادیاں ہوتی ہیں اور بعد میں شوہر خراب ہو جاتا ہے، مثلا اس وقت لڑکا صحیح تھا، بعد میں بیرون ملک وہ مثلا پڑھنے چلا گیا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ جناب یہ تو شرابی ہو گیا، یہ تو مثلا اور بدکار ہو گیا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، تو یہ خود بخود اپنے نکاح کو ختم نہیں کر سکتی. ایک پروسیجر ہوتا ہے پھر جس کو فالو کرنا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ پھر یہ طلاق کیسے لے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ اس میں فرق آ جاتے ہیں. اچھا، کیا اہل سنت کے نزدیک نابالغ لڑکی کا نکاح صحیح ہے؟ تو اکثر جیسے میں نے کہا کہ اکثر ان کے علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں صحیح ہے، البتہ ظاہر ازدواجی امور کی تو اجازت ان کے ہاں بھی نہیں. اچھا، اب آ جائیے بالغہ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ کیا ہے؟ بالغہ لڑکی، بالغہ. اچھا، رشتہ داروں میں بھی آپ نے سنا کہ رشتہ داروں میں ولایت کس کے پاس ہوتی ہے؟ صرف باپ کے پاس اور دادا کے پاس. اچھا، ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ باپ اور دادا کی ولایت میں کیا کوئی ترتیب ہے؟ یعنی مثلا باپ اگر نہ ہو تو پھر دادا کے پاس ولایت ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ دادا کو تو بالکل ہی ایک طرف کھانسنے کے لیے کہیں پہ ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ باقی ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے. اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو ایسی بتا دیا جاتا ہے بس. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ باپ کے ساتھ بالکل مساوی اور شراکت ہے ان کی ولایت میں، باپ اور دادا، بلکہ کہیں کہیں دادا کی کو فوقیت بھی ہے. ابھی آگے چل کر یہ بات آتی، یعنی ولایت باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے اور اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے. مثلا باپ اور دادا کی ولایت میں زندگی و موت والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو پھر دادا کے پاس آئے گی ولایت. نہیں، ایسا نہیں. زندگی میں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس بالکل برابر کی ولایت ہے لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں، نابالغ کنواری لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں. اچھا، دیکھیں میراث میں بہرحال یہ کہ باپ اور دادا کی ولایت میں ترتیب ہے. مثلا اولاد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کا بھی حق میراث ہے، دادا کا بھی حق میراث ہے، لیکن بالترتیب ہے میراث کے اندر. یعنی جب تک باپ پہلے طبقے میں ہے، جب تک اس طبقے کے اندر تو پہلے طبقے کے پاس ساری میراث چلی جاتی ہے، پھر باپ اگر موجود نہ ہو تو پھر دادا کے پاس جائے گی. یعنی باپ اور دادا کا میراث میں حق ہے،
لیکن یہ کہ بال ترتیب ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں کوئی ترتیب نہیں. نکاح کے معاملے میں دونوں کے پاس بالکل مساوی حق ولایت ہے, باپ اور دادا دونوں کے پاس. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس اگر بالکل برابر برابر ہے تو یہ حق ولایت استعمال کیسے ہوگا؟ مثلا باپ کہیں اور لڑکی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے, اور دونوں کے پاس بالکل فل اتھارٹی ہے. اب کیا ہوگا مسئلہ؟ اب دیکھیں یہ اب جو مسئلے اور شقیں ہم بیان کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ یہ لوگوں کو کوئی راہ دکھائی جا رہی ہے خدا نخواستہ, لیکن مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ باپ اور دادا کے اگر حق ولایت میں ٹکراؤ ہو جائے, باپ کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے, دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے, تو اب کیا ہو؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے گا وہی نکاح نافذ ہو جائے گا, جو بھی پہلے کر دے گا. اچھا بالغ لڑکی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, اس میں یہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی, ابھی آگے چل کر آئے گا. ابھی ہم صرف ان کے ولی کے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یعنی باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے. اچھا ضروری بھی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جناب مولوی صاحب لائے جائیں گے, وہ بہت طویل ترین کوئی خطبہ پڑھیں گے, نہیں, ایک دو جملوں کے اندر, یعنی اگر تھوڑا سا بھی مذہبی وہ رکھتے ہیں, یعنی ان کو معلومات ہیں, تو باپ اور دادا خود سے بھی لڑکی کا نکاح پڑھ سکتے ہیں. اور نکاح کا جو وہ پڑھے جاتے ہیں خطبے وغیرہ, وہ کوئی پڑھنے واجب نہیں ہے, البتہ صیغہ نکاح کا جو ہے پڑھا جائے گا, اور صحیح عربی میں اور صحیح طرح سے اس کو بہرحال پڑھا جائے جس قدر ممکن ہو کرنا. تو بہرحال جو بھی پہلے, جیسے کہ ہمارے یہاں نماز جمعہ کا مسئلہ ہے, نماز جمعہ آپ کو پتا ہے کہ خاص فاصلہ ان کے درمیان ہونا چاہیے تو نماز جمعہ قائم ہوتی ہے. مثلا 1 فرسخ 3 میل 3 فرلانگ کے قریب جو فاصلہ ہوتا ہے. اگر کمتر جگہ, بہت سی مساجد کراچی میں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ پورا نہیں, تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی نماز جمعہ ایسی ہے جس کی جو پہلے, جہاں پر پہلے تکبیرۃ الاحرام ہو جائے وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی, دوسری نماز جمعہ غلط ہو جائے گی. اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی شرارت میں لوگ کریں کہ چلیں جمعے کی نماز یہاں قائم ہو جائے گی تو یہاں پہ لوگ زیادہ آئیں گے تو فنڈ زیادہ اکٹھا ہوگا, چندے زیادہ جمع ہوں گے, تو ہم ایسا کرتے ہیں, وہاں معلوم کرتے ہیں وہاں 1:15 بجے ہو رہی تو ہم ایسا کرتے ہیں 1:10 پہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتے ہیں. یہ تو ایک شیطانی اور ایک ویسی چیز ہے, اس کو اس انداز سے نہیں. لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے کہ کمتر فاصلے میں 2 نماز جمعہ اگر ہو رہی ہیں تو جس کی تکبیرۃ الاحرام پہلے ہو جائے گی وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی, دوسری نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی. پھر وہاں کے لوگوں کو نماز ظہر بھی واجب کی نیت سے پڑھنا پڑے گی. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو بھی نکاح کے اندر پہل کر دے. اچھا لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے, مثلا اس کو کوئی رشتہ پسند ہے تو وہ مثلا باپ تیار نہیں ہو رہا تو یہ باپ کو بائی پاس کرتے ہوئے دادا کے پاس جا سکتی, اور دادا بہرحال اگر دادا, اچھا ایک اور بھی بات ہے, دادا کے لیے باپ سے مشاورت کرنا ہے, پوچھنا بھی ضروری نہیں شرعی طور پہ, کیونکہ دادا کے پاس خود ہی فل اتھارٹی, دونوں کے پاس اتھارٹی ہے. لیکن فی الحال باپ بعد میں ہو سکتا ہے جا کر بہت چیخے غضبناک ہو. ابھی ہم قانونی لحاظ سے بات کر رہے ہیں, خالی وہ کہہ کہ بھائی میری بیٹی ہے, مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا, تو بہرحال شریعت کی کہتی ہے کہ نہیں, دادا کے پاس اتھارٹی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے, دونوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ نکاح کر دیا لڑکی کا, باپ نے بھی کر دیا, یہ مسئلے باپ کو بھی پتا تھے, دادا کو بھی پتا تھے. اچھا اس قسم کا ایک واقعہ یہاں پر کراچی شہر کے اندر ہو چکا ہے, اور باپ اور دادا دونوں ہی عالم دین تھے اور یہ مسئلہ ان کو پتا تھا, تو دونوں نے نکاح کر دیا اپنے اپنے طور پر. اچھا اب یہ آگے چل کر آئے گا کہ بہرحال اس میں لڑکی کی اجازت والا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. لڑکی ظاہر ہے ان کو یہی رہا کہ لڑکی کی اجازت ہے, باپ نے بھی کر دیا اور دادا نے اپنے طور پر نکاح کر دیا اس کا. اب یہ کیا ہوگا, ابھی کس کی بیوی سمجھی جائے گی؟ تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس قدر اہمیت ہے اس مسئلے کی کہ اگر نکاح کی تاریخ اور وقت کا پتہ چل سکے کہ مثلا دادا نے 1 دن پہلے نکاح کر دیا تھا, بعد میں پتہ چلا باپ نے 1 دن بعد کیا تھا, تو دادا کا نافذ ہو جائے گا. اچھا ایک ہی دن دونوں نے نکاح کیا
تو پھر ٹائم دیکھا جائے گا کس ٹائم پہ. مثلا اگر جس نے دن کے 1 بجے نکاح کیا تو اس کا نافذ ہو جائے گا, جس نے دن کے 2 بجے نکاح کیا اس کا نافذ نہیں ہوگا. اچھا اگر کبھی یہ تو ہے کہ بھئی یا تو ڈیٹ پتہ نہیں چل رہی, یاد نہیں آ رہی بھئی, کیونکہ کافی دن اس بات کو گزر گئے, یا ایگزیکٹ ٹائم میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں کس نے نکاح پہلے پڑھا تھا, تو خود بخود آٹومیٹیکلی دادا کا نکاح جو ہے وہ مقدم ہو جائے گا. دیکھیے بڑے ٹیکنیکل اس لحاظ سے مسئلے ہیں, لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مورد ابتلا اتنی فی الحال نہیں بھی ہوتی, لیکن کبھی ایک دم سے اس قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں, تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے. جب ایک مسئلے کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا پورے طور پہ سمجھ لیں. تو نکاح کی جو تاریخ اور وقت ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ باپ اور دادا میں سے کس نے جو ہے پہلے نکاح کیا. جس نے بھی کیا ہوگا پھر دوسرے کو بولنے کا حق نہیں. مثلا دادا نے کر دیا, باپ بعد میں ناراض ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا, نہیں, اس کے پاس شرعی طور پر فل اتھارٹی, دونوں کے پاس بالکل برابر کی اتھارٹی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا اگر وقت اور تاریخ کا پتہ نہ چلے تو دادا کے نکاح کو تقدم حاصل ہے, وہ مقدم ہے, یعنی اس کی بات کو خود بخود مان لیا جائے گا کہ اس کا نکاح کیا ہوا نکاح صحیح. اچھا اگر باپ مر جائے تو پھر یہ حق ولایت کس کے پاس آتا ہے؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ حق ولایت پھر اگر دادا موجود ہے تو دادا کے پاس آتا ہے, اور دادا بھی اگر بالفرض انتقال کر جائیں تو پھر لڑکی آزاد ہے, یعنی وہ چاہے پھر کسی سے خود سے ہی نکاح کر سکتی ہے. پھر ماں سے, اور قانونی اعتبار شرعی فقہی اعتبار سے ماں سے پوچھنا, اس کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن البتہ وہی سب کچھ ہے کہ لڑکی اگر اس طرح سے اپنے طور پر اس نے بغیر اجازتوں کی جو عام طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں, عموماً عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کی کوئی ویلیو پھر اس کے بعد خاندان میں اس لحاظ سے نہیں رہتی, ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ یہ چیزیں ان کی نسلوں تک کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. یعنی پاکستان کا جو ماحول اور معاشرہ ہے کہ یہ اچھا دیکھیے, اس کی اپنی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی, حتیٰ کہ بلکہ اس کی پوتی کی بھی شادی ہو رہی تھی, تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی پوتی ہے جس کی دادی نے مثلا اس طرح سے شادی کی تھی. یہ ہے معاشرے کے اندر, بہرحال یہ والی چیزیں اس کو برداشت کرنی پڑیں گی, اور یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرتی ہیں. تو بہرحال ہر صورت میں اس میں قائل وائل کر کے رشتہ داروں کے ساتھ, پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ بالفرض اگر جو اس طرح سے شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کو پھر بعد میں ان کی اس لحاظ سے خاندان کے اندر بھی ویلیو نسبتاً کم ہوتی, کہیں بھی چاہے لوگ بظاہر اس کا اظہار نہ کریں, لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تو باپ انتقال کر جائے تو دادا کے موجود ہو تو دادا کے پاس, دادا اگر موجود نہیں ہے تو بہرحال پھر فقہی اعتبار سے یہ آزاد ہے, لیکن کلچرل اور یہ جو سوشل مسائل اس کے اندر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جو اس کو فیس کرنا پڑیں گے. اچھا, اب جو کنواری بالغہ لڑکی کے نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہے, اس سلسلے میں ہمارے علماء کے 5 گروہ ہیں. اچھا, میں اب گروہوں کو ذرا ویسے کر رہا ہوں, لیکن ہمیں تو ظاہر ہے کہ گروہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اپنے مرجع تقلید کے مسئلے کے اوپر ہی آنا ہے, اپنے مرجع تقلید کے مسئلے پہ. تو جو 5 گروہ ہیں اس سلسلے میں, پہلا گروہ تو یہ کہتا ہے ہمارے مراجع کا کہ وہ کہتا ہے کہ پورا اختیار باپ کے پاس ہے. کنواری بالغہ لڑکی میں بھی, اس میں ابھی تک کوئی بھی ایسا زندہ مراجع میں سے ایسا نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بہت پرانے ہمارے کچھ علماء سے قائل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لڑکی کو اصلاً کوئی اختیار ہی نہیں, وہ کہتے تھے لڑکی کو کوئی اختیار نہیں, کنواری بالغہ لڑکی بھی جو ہے تو اس کے پاس فل اتھارٹی اس کے ولی کو حاصل ہے. اس کو کچھ نہیں, وہ جہاں پر کرے گا اسے وہیں پہ کرنا پڑے گی, لیکن بہرحال یہ والا گروہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اچھا, دوسرا گروہ یہ کہتے ہیں کہ پورا اختیار بالغ لڑکی کے پاس ہے, پورا اختیار بالغ لڑکی کے پاس ہے, اس سے کسی سے نہیں پوچھنا ہے اس کو. اس کے بہت ہی کم تعداد میں اس کے علماء قائل رہے ہیں تاریخ تشیع میں کہ پورا, یعنی آج کل کے اس کے اندر بات کر رہا ہوں, پہلے تو زمانے میں جو ہمارے علماء ان میں تو کچھ ان کی تعداد تھی, لیکن آج کل ان کی تعداد بہت کم ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر ضروری ہے, یعنی فتویٰ ہے ہمارا کہ کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے. امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا, کہتے تھے میرا فتویٰ یہ ہے کہ کنواری لڑکی کو لازمی باپ سے اجازت لینا ہے. اسی طرح آیت اللہ شبیری زنجانی بھی کا بھی یہی مسئلہ ہے, اور آدھا آیت اللہ سیستانی بھی اس کے قائل ہیں. آیت اللہ سیستانی کیسے آدھے قائل ہیں؟ آیت اللہ سیستانی اس مسئلے کے 2 حصے کرتے ہیں, 2 حصے.
وہ ہاں پہلے ایک بات اور ڈسکس کر دی جائے کہ وہ علماء جو کہتے ہیں جن کا فتویٰ، جس میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر ضروری ہے، تو اگر ان سے سوال بھی پوچھا گیا کہ بالغ کماری لڑکی نے اپنی باپ کی اجازت کے بغیر ایک شخص سے عقد کر لیا ہے، کیا یہ لڑکی اپنے منکوحہ مرد کے ساتھ جو عقد اس نے کیا ہے کیا یہ باطل تصور ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں، یعنی اس کا نکاح غلط ہے، باطل ہے، درست نہیں۔ یہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی دو کرتے ہیں حصے، کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی کنواری ہے یہ اگر اپنے امور زندگی میں خود مختار نہ ہو، یعنی یا تو لڑکی خود مختار ہوگی، خود مختار لڑکی کون ہوتی ہے؟ بھائی خود ہی کھاتی ہے، کماتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، خود ہی خرید و فروخت کرتی ہے، جیسے باپ اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، یہ اپنے امور زندگی میں خود مختار ہے۔ اگر ایسی لڑکی ہے، اس میں یعنی فرماتے ہیں پہلی شق یہ کہ امور زندگی میں اگر لڑکی خود مختار نہیں ہے، ہر چیز پر باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، باپ ہی اس کو لا کر دیتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے سارے فیصلے بھی خود ہی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی لڑکی کو، کنواری لڑکی کو باپ کی اجازت لازمی ہے، لازمی طور پر اس کو اپنی شادی کے لیے باپ سے اجازت لینا ہے۔ لڑکی اپنے اگر امور زندگی میں خود مختار نہیں ہے، یعنی باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کو فتوے کی بنا پر اجازت لینی ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری شق یہ ہے کہ اگر یہ اپنے امور زندگی میں خود مختار ہے، خود ہی کھاتی کماتی ہے، خود ہی شاپنگ کرتی ہے، خود ہی اپنے امور کو دیکھتی ہے، باپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ فرق کیا ہوا؟ اس میں فتویٰ ہے اور یہ جو دوسری شق ہے اس کے اندر احتیاط واجب ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ لڑکی جو اپنے باپ پر ہے اس کو فتوے کی بنا پر اجازت لینی ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود مختار ہے اپنے امور زندگی میں، تو پھر اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ اجازت لینی۔ اس کا ایک اس فتوے، یہ جو دو شقوں کے اندر جو یہ اختلاف ہے، یعنی اختلاف تو نہیں، یعنی دو شقیں جو الگ الگ ہیں، اس میں فتوے اور احتیاط واجب کا ایک تفصیل اس کی آگے چل کر آئے گی کہ اس میں کیا حل نکل سکتا ہے چیزوں کا۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کنواری لڑکی کے لیے دو شقیں بنیں گی، اپنے امور زندگی میں خود مختار ہے، خود مختار نہیں ہے۔ خود مختار اگر ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اجازت ضروری ہے، اور خود مختار نہیں ہے، باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو فتویٰ یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آغا سیستانی سے ان کی ویب سائٹ پہ بھی سوال پوچھا گیا کہ لڑکی کس عمر میں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ باپ کی مرضی کے بغیر وہ کس طرح سے اور کن حالات میں شادی کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عمر کے کسی بھی حصے اور کسی بھی حالت میں، حتیٰ اگر وہ مستقل زندگی گزارتی ہو، یعنی انڈیپینڈنٹ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر شادی کے لیے باپ یا دادا کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یعنی امور زندگی میں خود مختار ہو تو احتیاط واجب ہے، اور خود مختار نہیں ہے تو جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا فتوے کی بنا پر ضروری ہے۔ اچھا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے باپ کی اجازت احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی ہیں، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی اور ناصر مکارم شیرازی شامل ہیں۔ وہ آیت اللہ سیستانی تو کہتے تھے ایک شق میں فتویٰ ہے، دوسری شق میں احتیاط واجب ہے، لیکن یہ جو علماء ہیں یہ فرماتے نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر کنواری لڑکی کو نکاح کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اچھا، اب آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، ابھی جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لڑکی کے باپ یا دادا انتقال کر جائیں، تو سوال پوچھا گیا وہ لڑکی جس کے باپ اور دادا دونوں مر چکے ہوں، نکاح کے لیے ان کا ولی کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا موجودہ صورتحال میں، نہیں جو صورتحال آپ نے اس میں لکھی سوال میں، لڑکی اگرچہ شرعی قوانین کے تحت آزاد ہے اور عقد دائمی یا عقد متع کر سکتی ہے، لیکن جہاں یہ لڑکی رہتی ہے وہاں کے ماحول کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی اجتماعی پوزیشن خراب نہ ہو، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔
فقط کچھ لذتوں کے لیے اپنی آبرو اجتماعی طور پر خراب نہ کرے اس طرح سے، یعنی لوگوں میں بدنام ہو جائے گی وہ. لہٰذا مذکورہ لڑکی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی رائے کی روشنی میں شادی کرے، جن میں ماں، دادا، ماموں، بھائی وغیرہ شامل ہیں. ایک نصیحت کی ہے اس کے لیے، ورنہ وہ اوپر بتا چکے ہیں شرعی قوانین کے تحت تو وہ آزاد ہے. لیکن اس کو ظاہر ہے یہ نہیں کہ بس اپنی آزادی کو ایکسرسائز کرے اور اس طرح سے ڈیسیجن لے لے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے اور پھر وہ معاشرے کے اندر بدنام ہو جائے. یعنی اجتماعی طور پر اپنی عزت کو بالکل داؤ پہ لگا دیا اس نے. اگرچہ فقہی اور قانون کے اعتبار سے صحیح شادی کی ہے اس نے، لیکن کیا ہے کہ لیکن معاشرے کو بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے. اگر اسے اپنی پوزیشن کا خیال کرنا ہے تو ان چیزوں میں پھر ان تمام افراد کو اپنے اعتماد میں لے. اچھا، کچھ علماء کا نظریہ یہ بھی ہے، یہ الگ گروپ ہے. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت کا جو حکم ہے یہ حکم تکلیفی ہے. حکم تکلیفی کیا ہے؟ یعنی اس نے اگر باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو جس میں آیت اللہ بہجت شامل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے باپ کی اجازت کے بغیر کماری لڑکی نے اگر شادی کر لی تو یہ گناہگار ہے، لیکن اس کا نکاح صحیح ہے. اس نے اجازت لینے کا جو حکم ہے یہ حکم تکلیفی ہے، یعنی یہ گناہ اور ثواب کے اعتبار سے بات ہے. یعنی اگر اس نے باپ کی اجازت نہیں لی اور شادی کر لی تو یہ گناہگار ہو گئی، اسے خدا سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن وہ نکاح ٹھیک ہو گیا. یہ بھی دماغ میں رہے کہ یہ بالکل ہمیشہ ایک ہی مسئلہ رہنا ضروری نہیں ہے. یہ سارے فقہی آپ کو جتنے بھی ہم شقے بیان کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ابھی فی الحال ظاہر ہے آپ آیت اللہ سیستانی یا رہبر معظم کی تقلید میں ہیں، لیکن جیسے کہ زمانہ آگے بڑھتا ہے، مراجع کا خدا ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن کبھی تقلید کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، زندگی آگے بڑھتی ہے، مراجع کا انتقال بھی ہوتا ہے، نئے مراجع کی تقلید میں جاتے ہیں، تو ہمیشہ ضروری نہیں کہ یہی مسئلے رہیں. کبھی کبھار مسئلے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. نئے مجتہد کی تقلید میں جائیں تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا. جیسے بزرگ ہمارے آیت اللہ محسن الحکیم کی، آیت اللہ بروجردی کی تقلید میں تھے، پھر آیت اللہ خوئی کی تقلید میں آئے، پھر اس کے بعد گل پایانی کی تقلید میں آئے، پھر مثلا امام خمینی آقا عراقی کی تقلید میں کچھ لوگ گئے، پھر ہوتے ہوتے پھر وہ آقا سیستانی اور رہبر اور ان لوگوں کی تقلید میں آئے ہیں. تو یہ اتنے سارے پروسیجر سے گزرتے ہوئے تقلیدیں یعنی اس طرح سے تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو بعد میں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ تبدیل ہو تو آپ کو کہیں گے تو ہم تو وہی والا مسئلہ دماغ میں ہے ہمارے. تو آقا بہجت کا بھی ایک نظریہ تھا، وہ کہتے تھے یہ حکم تکلیفی ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا، البتہ گناہگار ہوگی جس کو اس کو توبہ کرنی. اور ایک گروپ یہ ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اجازت لے. بہتر یہ ہے، جس میں آیت اللہ سید محمد صادق روحانی یہ موجودہ زندہ مجتہدین میں سے بھی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال احتیاط واجب میں آغا سیستانی کی طرف العالم فالعالم کی رعایت کرنی ہوتی ہے، یعنی بڑے مجتہدین کی جو رینکنگ ہوتی ہے ان کی طرف جانا ہوتا ہے. تو اس رینکنگ میں یہ ذرا فی الحال نیچے ہیں تو ان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا ہے. تو لیکن آپ کو علم میں رہے کہ بہرحال کچھ مراجع ایسے ہیں جو لڑکی کے لیے، کماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ضروری نہیں سمجھتے، جس میں آیت اللہ صادق روحانی شامل ہے. اور کچھ علماء یہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ عقد دائمی میں لازم نہیں ہے باپ کی اجازت، لیکن عقد انقطاعی یا عقد موقت یا جسے عقد متع کہا جاتا ہے، اس میں اجازت لینا ضروری ہے. یہ ایک الگ بہرحال ایک گروپ ہے علماء کا. تو یہ آپ کے سامنے 5 مختلف گروپ اس طرح سے آئے. اچھا، اب یہ کیا ہے کہ کیا یہ اجازت جو اس لڑکی کو لینی ہے وہ اجازت یعنی اسے بس یعنی یہ جو اجازت ہے کیا وہ کہہ سکتی ہے بس مجھے لگتا ہے کہ میرے والد راضی ہوں گے، یعنی ان کی فقط دلی رضامندی باپ کی کافی ہے یا زبان سے اجازت لینی؟ تو اس پہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں اجازت زبان سے لینی، زبان سے اجازت لینی، دلی رضامندی وغیرہ کا نہیں. ہو سکتا ہے بعد میں آپ کہیں وہ کہہ کہ نہیں بھائی میں تو خاموش ہو گیا تھا، میں نے کوئی اجازت تو نہیں دی تھی. یعنی اس کے اندر دلی رضامندی نہیں ہے، بلکہ جب ہی اذن ولی کا لفظ ہے، ولی کی رضا کا لفظ نہیں ہے، یعنی ولی کی اجازت ہونی چاہیے. اجازت بھی وربل، ویسے اجازتوں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں. اذن صریح ہوتی ہے، اذن فہوائی ہوتی ہے، شاہد حال ہوتا ہے، یعنی فقہی اعتبار سے اجازتوں کی بہت ساری اقسام ہیں. لیکن یہاں پر جو قسم ہے اس میں زبان سے اس واضح طور پر اس کو اجازت لینا ہوگی والد سے کہ میں فلاں سے شادی کرنے جا رہی ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہے گا ہاں اجازت ہے، زبان سے کہے وہ تو پھر یہ اجازت ہوگی. خاموش رہے یا رضامندی کا اظہار نہ کرے تو پھر یہ کافی نہیں ہے. قلبی رضامندی وہ بھی کافی نہیں ہے، زبان سے اجازت ہونی چاہیے. اچھا دیکھیے، کچھ ہر دفعہ
اجازتیں جو ہے نا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نا زبان سے ان کا اظہار ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو حج و عمرہ کرنا ہے، اس کا تلبیہ پڑھنا ہے احرام کا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے دل میں تلبیہ پڑھ لیا آپ نے، لبیک اللہم لبیک، نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا. کوئی شخص ہے کہ دل کے اندر اس نے طلاق دے دی کسی کو، دل میں طلاق نہیں، اس کو زبان سے طلاق کا صیغہ جاری کرنا پڑے گا. نکاح کا جو صیغہ ہے اس نے دل میں پڑھ لیا، نہیں، کافی نہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی جس میں زبان سے اظہار ضروری ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے. جیسے خود مثلا اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرے تو ضروری نہیں کہ کلمہ کو وہ زبان کے اوپر جاری کرے، بس وہ دل سے قائل ہو گیا، وہ خود بخود مسلمان ہو گیا، چاہے اس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا. تو بہرحال تو وہ چند مقامات کے جہاں زبان سے اظہار ضروری ہوتا ہے، یہ ان مقامات میں سے یہ والا مسئلہ نہیں تھا. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کنواری لڑکی کے لیے نکاح کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے، تو اس سے تو یہ ابھی تک یہ لگ رہا تھا آپ کو کہ سارا اختیار بس باپ اور دادا کے پاس ہے، وہ خود سے ہی نکاح کر رہے ہیں، اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. کنواری لڑکی کے نکاح میں جو اجازت ہے ولی کی، یہ تشریک ہے، یعنی پوری فل اتھارٹی اس لڑکی کے پاس بھی ہے. جس طرح باپ اور دادا کے اندر دونوں کی مساوی تھی نا، اسی طریقے سے لڑکی کے پاس بھی فل اتھارٹی ہے اپنے نکاح کی، لیکن اسی کے ساتھ شراکت ہے باپ اور دادا کی. یعنی مثلا نکاح میں دیکھیے لڑکی اور ولی دونوں کا رضامندی ضروری ہے، بالکل مساوی. ان میں سے ایک بھی اگر اینٹی چلا جائے گا نا تو یہ شادی نہیں ہو سکے گی. یہ لڑکی بھی رضامند ہونی چاہیے اور لڑکی کے ولی جو ہے وہ بھی رضامند ہونا چاہیے. اس میں ولی میں باپ اور دادا دونوں آ گئے. اچھا، اگر باپ دادا راضی ہوں لیکن لڑکی راضی نہ ہو تو یہ شادی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اسے مجبور کر رہے ہیں. باپ دادا راضی ہیں، لڑکی راضی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی شادی. اچھا، اگر الٹا کر لیں، لڑکی راضی ہو لیکن باپ اور دادا راضی نہیں ہو تو بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی. البتہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جنہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی. کچھ موقع ایسے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل مساوی تھا دونوں کا حق، تشریک تھی، دونوں میں شراکت تھی. لڑکی اگر تیار نہیں ہو رہی تب بھی نہیں ہو سکتی، وہ تیار نہیں ہو رہے باپ اور دادا تو بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے اس کے اندر کہ جب ولی لڑکی کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے اور ولی کی اہمیت ان موارد میں کم ہو جاتی ہے اور ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی. کون سے مواقع ایسے ہیں؟ نمبر 1 ہے باپ اور دادا کی موت. یا تو باپ کا انتقال ہو جائے، یا باپ کا انتقال ہو جائے اور دادا موجود ہو تو دادا کے پاس سے اجازت لینا ہوگی. باپ اور دادا دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب ولی کی اجازت ساقط ہو گئی. یا باپ اور دادا لاپتہ ہیں، لاپتہ، کچھ پتہ نہیں، مثلا کسی ملک میں گیا تھا نوکری کرنے کے لیے، اس کے بعد وہاں سے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، 20 سال گزر گئے، اب کوئی بھی پتہ نہیں کوئی. اب ایسے موقع پر اور دادا کا اس دوران انتقال ہو گیا مثلا، تو اب وہ لاپتہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی کہیں موجود ہوگا، کوشش بھی اگر کریں کہ نہیں کوئی اس کا اطلاع ہی نہیں آ رہی، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت پھر ساقط ہے. اس موقع پہ پھر لڑکی کی اکیلی کی اجازت کافی ہوگی. دوسری چیز عدم دسترس بولی، ولی تک رسائی ممکن نہیں ہے. باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، لیکن مثلا کسی جیل میں، اچھا جیل میں بھی اس سے رسائی ممکن ہو تو پھر اجازت لینی پڑے گی. لیکن مثلا گوانٹانامو بے کی جیل میں مثلا امریکہ یا کسی بھی اور اس طرح کی جو مختلف جیلیں بنی ہوئی ہیں مختلف ممالک میں، انہوں نے جیلیں کہ جہاں جانے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا کہ کہیں جیل میں ہے، لیکن اجازت لینا یعنی اس تک دسترس ہماری پاسبل نہیں. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب نہیں، یعنی اس تک بہرحال پہنچنا باپ اور دادا تک پاسبل نہیں، اس صورت میں بھی اجازت ساقط ہے. یا ایک اور ہو سکتا ہے کہ مثلا ولی موجود ہے لیکن ولی پاگل ہو گیا ہے، مثلا اس سے پاگل کی اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یا ولی طویل عرصے سے کوما کی حالت میں اور بے ہوش ہے، اس سے اجازت لینا بھی پاسبل نہیں ہے، یہاں پہ ولی کی اجازت ساقط ہے۔ اس کے اندر ایک اور بھی شخص آ جاتا ہے، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو بالکل چھوڑ دیا جیسے مر گئی ہے اس کے لیے۔ مثلا علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے یہی کہ انڈیا میں کوئی عورت کسی شخص کی بیوی تھی اور اس کے بعد اس نے وہاں پر اسے طلاق دے دی، لڑکی وہ جو عورت تھی اپنی بیٹی اور بچوں کو لے کے مثلا پاکستان آ گئی، اب باپ نے اس کے بعد پلٹ کر، یا باپ بیرون ملک چلا گیا شادی کر کے، اس کے بعد اس نے پلٹ کر کوئی خبر ہی نہیں لی، نہ کوئی نان و نفقہ دیا، نہ بچوں کا کوئی خرچہ اٹھایا، نہ کوئی تعلق قائم رکھا، دوسری شادی اس نے کر لی، اس نے کچھ بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ایسے شخص کی بھی اجازت جو ہے پھر ساقط ہو جاتی۔ یعنی ایسا اس نے برتاؤ کیا اولاد کے ساتھ جیسے اپنی زندگی میں اس کی اولاد مر گئی ہو، پھر ایسے شخص سے بھی باپ یا دادا ایسا ہے تو اس کی بھی اجازت ساقط ہے، ایسے افراد کی۔ اچھا، لیکن اس کے اندر ایک باپ وہ بھی آتا ہے کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو بڑی حد تک آزادی دی ہوئی ہے، وہ کسی معاملے میں بولتا ہی نہیں، اس کے بولتا ہی نہیں، مثلا جو بھی لڑکی آ رہی ہے کر رہی ہے اپنے سارے کام کر رہی ہے، باپ بالکل بہت سے ہوتے ہیں نا بالکل ہومیوپیتھک ٹائپ کے باپ ہوتے ہیں بس، وہ یعنی بالکل ٹھنڈے میٹھے، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، کہ ہر طرح کی انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے، ایسے باپ سے پھر بھی اجازت ساقط نہیں ہوگی اور اس سے اجازت لینا پڑے گی۔ اس قسم کے جواب جو امور زندگی بول نہیں رہے ہیں، اس کے امور زندگی بول نہیں رہے، لیکن اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ وہ اس طرح کا باپ اگر ہے جس نے بالکل اپنی اولاد سے قطع تعلق کر لیا اور پلٹ کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ زندہ بھی ہیں مر گئے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے بھی بہت کیسز ہیں معاشرے میں، اتنے تو ہمارے پاس یہاں پر ہی خطوط اور وہ ای میل اور یہ سب لوگوں خواتین کی آتی ہیں کہ باپ نے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں، کسی نہ خرچہ اٹھایا نہ پوچھا، تو بس ایسے جو باپ ہیں تو ایسے ان کی بھی اجازت ساقط ہو جاتی۔ لیکن جو انہوں نے یہاں پر بڑی آزادی ایک لحاظ سے دے رکھی اور امور زندگی میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے لڑکی کے، تو یہ نہیں کر سکتی کہ ابا تو میرے کسی معاملے میں بولتے نہیں تو ان سے پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، نہیں، اس معاملے میں آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، جن معاملات میں کہا جاتا ہے کہ اجازت ساقط ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ کوشش کر کے اجازتیں لے لی جائیں تو علماء کہتے ہیں بہتر ہے۔ بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اس طرح کا ویسٹرن کلچر یا وہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں شادی چلی تو آگے پھر کسی اور سے کر لیں گے اور طلاق در طلاق اور ہوتے ہوتے شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہاں تو ایسا نہیں، یہاں تو زندگیاں پوری ایک دفعہ ہو جائے تو بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تو یہاں بہتر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جہاں ساقط بھی اگر ہے تب بھی کوشش اور محنت کر کے اجازتیں وغیرہ لے لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سے موارد ایسے ہیں جو اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن پھر بھی بہتر ہے۔ پھر ایک اور موقع کہ جب ولی کی اجازت ساقط ہے وہ ہے سوء استفادہ ولی از اختیار، ولی اپنے اتھارٹی سے یعنی سوء استفادہ کر رہا ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے اپنی پاور کو۔ وہ کیسے؟ مثلا وہ لے کر آ رہا ہے جناب سید و غیر سید کا مسئلہ، لڑکی پر شادی جو ہے ایک لحاظ سے واجب ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ عمر کے لحاظ سے اس لحاظ سے آ چکی ہے، لڑکا ہر لحاظ سے جو ہے بالکل صحیح ہے اور اس کا ہم مرتبہ ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، لیکن باپ صرف اس وجہ سے منع کر رہا ہے کہ جناب یہ تو سید نہیں ہے، اس وجہ سے میں شادی نہیں کر رہا اس سے۔ تو اس پہ تو ہماری پورے 2.5 گھنٹے کا ایک لیکچر سیدانی و غیر سید سے شادی کے نکاح اور اس کے مسائل اور اس کے دلائل وغیرہ کے اوپر یہاں پر ہو چکا ہے۔ تمام مراجع اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ اس شادی کے اندر کوئی حرج نہیں، اور یہ کف جسے یا کفو والا جو مسئلہ ہوتا ہے کفو، وہ اس کے اندر بھی نہیں آتا ہے، یعنی یہ ہر لحاظ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، تو سید اور غیر سید والا اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ صرف اس وجہ سے اڑا ہوا کہ نہیں میں تو صرف سید کا رشتہ آئے گا تو کروں گا، لڑکی کو بھی شادی کی حاجت ہے، ہر لحاظ سے لڑکا بالکل اچھا ہے اور باپ کوئی متبادل رشتہ بھی اسے پیش نہیں کر رہا، چلو سید کا ہی رشتہ لے آؤ اور اس کے سامنے اس کے ہم مرتبہ لڑکی کے لحاظ سے جو تمام چیزوں میں اس کو کرتا ہو کوالیفائی وہ اس کے سامنے پیش کرو، وہ رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے، لڑکی کو شادی کی ضرورت بھی ہے، اور باپ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لا کر اپنے اختیار سے سوء استفادہ کر رہا ہے، تو اس موقع پر اس کی اجازت ساقط ہے۔ میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، میں ایک ایسے باپ کو بھی جانتا ہوں جن کی 7-8 اس طرح کی لڑکیاں تھیں اور تقریباً ساری جہاں تک میری اطلاع کے مطابق
وہ سب عمر کی اپنی کراس کر گئی، لیکن باپ اس وجہ سے کوئی نہ کوئی مین میخ نکال کر لڑکیوں کی شادی کے یہ سید، زیادہ تر موارد میں یہ کہا کہ سید کا رشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال اس طرح کی کیا یہ سوء استفادہ ہے ولی کا، یعنی وہ اس طرح سے کی چیزوں سے وہ کر رہا ہے. یا مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یا اس کی تعلیم جو ہے اتنی نہیں ہے جو کہ جتنی مثلا میری بیٹی کی تعلیم ہے. ہمارے پاس اصل میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، میں اس طرح سے بھی واقف ہوں کہ جناب کیونکہ میری بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی ہے تو لہٰذا پی ایچ ڈی لیول والا ہی کوئی رشتہ مجھے چاہیے، اس سے کم تر ماسٹرز اور یہ کوئی بھی نہیں چلے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ اوور ایج ہو گئی لڑکی کی. تو باپ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. یا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں، ہم جسے مثلا پوش علاقے کے اندر رہتے ہیں تو وہاں کا رشتہ ہونا چاہیے. ڈیفینس والا ہے تو کہے گا نہیں یہاں پہ نہیں چلے گا، مثلا فیڈرل بھی ایریا میں نہیں کروں گا، یا مثلا گلشن اقبال میں نہیں کروں گا میں، یا گلشن والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نیو کراچی میں نہیں کروں گا. مثلا بہت ساری اس طرح کی چیزیں، یا گاڑی ان کے پاس فلاں ماڈل کی نہیں ہے اگر یہ ہو، یعنی اس طرح کی کچھ فضول چیزیں لا کر وہ اپنے سوء استفادہ کر رہا ہے اپنے اختیار سے. تو یا مکان اس کا اتنا نہیں ہے، ہمارا 1000 گز کا ہے، ان کا مثلا 500 گز کا ہے. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں لا کر اور بالکل صحیح رشتے سے منع کر رہا ہے. تو پھر اس موقع پر موارد ہوتے ہیں کہ جس میں اذن ولی جو ہے وہ ساقط ہو سکتا ہے. اچھا، باپ کے لائے ہوئے ہر لحاظ سے اچھے رشتے کو اگر لڑکی رد کر رہی ہو تو باپ ہر لحاظ سے لڑکی کے لیے بہترین رشتہ لے کر آ رہا ہے، لیکن لڑکی پھر بھی نہیں مان رہی. اب مسئلہ ہے کہ سب کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یہ شادی پھر نہیں ہو سکتی، یعنی یہ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، مجبور زبردستی کر کے شادی نہیں ہو سکتی. بہرحال لڑکی کتنا ہی اچھا رشتہ اس کا کیوں نہ، اگر وہ منع کر رہی ہے تو کسی کے پاس باپ آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ زبردستی کر کے، یعنی چلیں کسی رشتے میں کوئی خرابی ہوتی تو الگ بات تھی، باپ اس کے لیے لڑکی سے کہیں 10 گنا بہتر رشتہ لے آیا، لیکن لڑکی نہیں مان رہی، راضی نہیں ہے وہ. اب وجہ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کسی اور سے ہے، نہیں بھی ہے تو مثلا وہ کہہ رہی ہے میں مزید پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو وہ پھر اس طرح کی وہ بات، وہ جو ہمارے پٹھان بھائی کے پاس کوئی وہ کہیں رشتہ لے کر گئے تھے اس طرح سے، انہوں نے کہا بھائی لڑکی تو بھی پڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم 10 منٹ بعد آ جائے گا. تو بہرحال اس طرح کی نہیں، یعنی پڑھ رہی سے مراد کہ سال کا پڑھنا شمار ہوتا ہے. تو باپ کے لائے ہوئے ہر لحاظ سے اگر اچھے رشتے کو اگر لڑکی رد کر رہی ہو تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکے گی. ہاں، اگر اس کا الٹا کر دیا جائے، باپ کسی خرابی کے بغیر بلا وجہ لڑکی کے لیے آئے ہوئے یا لڑکی کا لایا ہوا کوئی رشتہ رد کر رہا ہو بلا وجہ، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ فضول باتیں کر کے، اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے اور باپ کوئی متبادل صحیح رشتہ پیش بھی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے، اور بلا وجہ بس ضد پہ اڑ گیا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے لڑکا، تو اب یہاں پر اس کا اختیار ساقط ہو جائے گا باپ کا، تو اور یہ شادی لڑکی خود سے کر سکتی ہے. اچھا، اس میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ بہرحال یہ کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے یہ بات بھی پوچھی گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا مختلف ڈیمانڈز کرنے لگے ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا خوبصورت ہو، برسر و روزگار ہو، اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، اپنی کار ہو، چھوٹی فیملی ہو. بہت سی لڑکیاں بھی مثلا یہی چاہتی ہیں کہ بھئی فیملی بالکل نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے، دولہا کی پوری فیملی قبرستان میں آرام کر رہی ہو یا اکیلی وہاں جا کر رہیں. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ کو ایسا چاہیے تو پھر آپ ایدی سینٹر کے کسی لاوارث سے جا کر شادی کر لیں جسے کوئی رشتہ دار نہ ہو، یا ان کو چاہیے لڑکے والوں کو گھر کے کام کاج کرنے والے تو بہتر ہے کسی ماسی کی لڑکی سے شادی کریں پھر آپ، تاکہ وہ گھر کے کام کرتی رہے خالی آپ کے لیے. بہرحال یہ تو مذاق کی باتیں تھیں. تو اس میں بھی انہوں نے کہا نامعقول تقاضے جو ہیں اس کو پیچھے کر دینا چاہیے، باپ اس طرح کے نامعقول چیزیں اگر کر رہا ہو. اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک اور موقع کہ جہاں پر یہ والی اجازت، یعنی اگر ہم کف یا ہم کفو نہ ہو، یعنی کفو نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی لڑکی جو اگر اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے اور وہ اس کا ہم کف ہے، تو اب یہ ہم کف یا ہمسر یا ہم برابری والا رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی ایک عجیب ایک زبردست قسم کی ایک تفصیل ہے کہ جس میں پھر اجازت ساقط ہوتی ہے اس کے لیے اگر وہ اپنے ہم کف کے اندر شادی کرنا چاہ رہی ہے. اب ہم کف کسے کہتے ہیں؟ ہمسر، برابری. تو اس میں اعتقادی، عملی
عرفی اور معاشرتی برابریاں، وہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. آپ نے دیکھا ابھی اصل دلچسپ مسئلے ابھی آج تو ہم نے اصل میں لحاظ سے بیس بنائی ہے، لیکن اگر یہ لڑکی نے اس طرح سے بغیر اجازت شادی کر لی تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں فقہی اعتبار سے، ان کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ ہم اگلی دفعہ میں ڈسکس کریں گے. اور بہت ہی زبردست ایک میرے اعتبار سے اصل دلچسپ احکام اگلی کلاس کے اندر آئیں گے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوسری کلاس میں اس کو ختم کر دیں. تو آپ نے دیکھا کہ کماری لڑکی کو نکاح کے لیے باپ کی اجازت کا مسئلہ اتنا سادہ سا نہیں کہ ہم ایک دو لائن کے اندر، لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ اتنے تفصیل کے اندر کیوں جاتے ہیں، ایک دو لائن میں مسئلہ بیان کر دیں. ابھی تو آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، خود کماری سے کیا مراد ہے، اور اس کی ایک الگ ایک تفصیل اس کے اندر آتی ہے جو کہ فقہی احکام کے مطابق ہے. تو یہاں پر سوالات آپ کے آ گئے ہیں کافی، لیکن میں ان کو دیکھ لوں گا، اور انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس کے اندر ان کو بھی شامل کر لیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.